لگا رہا ہے تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی خوشی ہے؟ اور اگر کہیں انسان مسرور سا، مطمئن سا، مسکراتا نظر آتا ہے اور چہرے پر شادابی ہے، چہرے پر ایک نکھار ہے اور چہرے پر آپ کہیں گے کہ ایک گلو ہے، تو پھر لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس خوشی کا وہ ایک خزانہ ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ تو خوشی کا یہ تذکرہ کیوں، کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہم کو خوشی یاد آ رہی ہے؟ بے خوشی تو ہر کسی کو یاد آتی ہے، لیکن یاد کرنے میں جو ہے دو طریقے کی باتیں ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ خوشی کو یاد کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا اداس بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملتی. اور اکثر افراد ایسے ہوتے ہیں جو خوشی کو یاد کرتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں یاد کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ پھر یہ کہ بھئی یا تو مجھے کام نہ ملے، یا پھر یہ کہ مجھے بالکل آرام مل جائے، یا پھر یہ کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو، یا کہ یہ بہت بڑا سا گھر ہو، یا بہت سارے گھر ہوں. پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے ہر کسی کو الگ الگ سا ایک احساس دلاتی ہیں کہ مجھے اس طرح خوشی مل سکتی ہے اور مجھے اس طرح خوشی مل سکتی ہے. لیکن سچی خوشی پر کیا ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ سچی خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ سچی خوشی جو دل کو سکون دے، جو دل کو جو ہے اطمینان اور سرور عطا کرے. تو یہ خوشی کیا اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے کہ وہ جس نے ہمیں کریٹ کیا، وہ جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ جس کو ہماری بہت پرواہ ہے اور ہمارے لیے اس نے ساری دنیا سجا دی، سب کچھ ہماری جتنی ضروریات تھیں وہ فراہم کی ہیں. تو کیا اس کی یاد میں جو ہے ہماری خوشی مضمر ہے؟ کدھر ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے پھر ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ مجھے خوشی کس چیز سے ملتی ہے، اور اس کے لیے پھر ہم جو ہے اپنے رب کو ضرور یاد کر لیں. تو یہ جو ہے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر اتنی لمبی لسٹ ہے، جس میں کہیں سبحان اللہ کہہ کر اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، کہیں بارک اللہ لکما. اوکے، یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں اور کس انداز سے کہہ رہے ہیں. ڈیزائن پروگرام ہے رمضان ایک مہمان، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کس طرح سے یاد کیا جائے، کیسے یاد کیا جائے، کون سی یاد ہے، کس طرح کی یاد ہے، وہ کون سا انداز ہے جو ہمارے دل میں خوشی کا احساس جاگزین کر دیتا ہے. لیٹس سی. مہمان جو بہت برکت والا ہے اور جس کا ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے، وہ مہمان جو مہمان بن کر تو آتا ہے لیکن نواز کر جاتا ہے، بہت کچھ نواز کر جاتا ہے. بس فکر یہ کرنی ہے کہ اس کی قدر کر لی جائے. جو قدردان ہوتے ہیں انہیں ہی یہ نواز سکتا ہے، کیونکہ شرط یہی ٹھہری نا. جی سامعین، ہم آپ کے ساتھ ہیں FM 107 پر، اور اگر آپ فارغ ہو چکے ہوں ابھی تو نماز جاری ہے، ورنہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں میسیجز کے تھرو کال کرتے ہوئے. اور آپ کے میسج جس میں کہ بہت پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، جسے جو ہے ہم سن کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ کتنے سینسیبل ہیں اور کتنے رسپانسبل ہیں. تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے اور سینسیبلٹی ہے، یہی تو انسان کو کیا کہتی ہے، معتبر کرتی ہے اور انسان کے لیے ویلیو میں اضافہ کرتی ہے. سمجھ جو رسپانسبل نہیں ہوتا پھر اس کی ویلیو بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی کی ہونی چاہیے، اور ویلیو جب کم ہو جاتی ہے تو پھر انسان بہت کچھ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو خوشی کا جذبہ ہے اور ایک طمانیت ہے اس سے محروم رہتا ہے. تو خوشی کی بات آج ہم کر رہے ہیں، اور خوشی کا تعلق مختلف چیزوں سے ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی لے کر خوشی ہوتی ہے تو کبھی دے کر خوشی ہوتی ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں فوراً سے خیال آیا کہ مجھے دے کر خوشی ہوتی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں لگا کہ مجھے
لے کر خوشی ہوتی ہے. تو لینے کی چیزیں بھی تو الگ الگ ہو جاتی ہیں. جن چیزوں کو لے کر خوشی ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کی مسکراہٹ لے کر خوشی ہوتی ہو. ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کے ممنون چہرے پر نظر ڈال کر ہمیں خوشی ہوتی ہو، جس میں وہ آپ کے ساتھ محبت کا اور آپ کے ساتھ انکساری کا اظہار کر رہا ہو کہ میں آپ کا ممنون ہوں. ممنون ہونے میں یہ مطلب نہیں کہ بھیا آپ انہیں اپنے آگے جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہوں، بلکہ ممنون ایک اتنا پیارا سا لفظ ہے نا، جس میں ایک فرد اس کے پاس آپ کے لیے امان ہی امان محسوس ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ کو یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ اب میری جانب سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، نہ میں نے دل سے کوئی بددعا دینی ہے، نہ زبان سے کوئی لفظ آپ کے لیے برا استعمال کرنا ہے، اور نہ ہی اپنی کسی طاقت کے استعمال سے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ اب میری طرف سے آپ کے لیے امان ہی امان ہے. تو انسان جو ہے امن کی وجہ سے ہی اس زمین پر اپنے لیے ترقی کے راستے کھول سکتا ہے. امن نہ ہو، سکون نہ ہو تو پھر ترقی بالکل نہیں ہو سکتی. اور اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امن اور سکون کوئی اور ہمیں لا کر دے گا، لیکن سامعین ایسا نہیں ہوتا. امن اور سکون ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے. جب تک انسان اپنی ذات میں گم رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے اور میرا فائدہ ہو جائے، تب تک اسے امن اور سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس دھن میں دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے. جب دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو جو دیتے ہیں وہی تو پاتے ہیں، تو پھر امن اور سکون نہیں مل سکتا. جب مجھے نہیں ملتا تو میں دوسروں کو بھی نہیں دے پاتا یا دے پاتی، اور اس طرح سے پوری سوسائٹی ایک انتشار کا شکار نظر آتی ہے. اور اس انتشار کو، اس پریشانی کو پھر انسان خود دور کر سکتا ہے. کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح تو بات ہو رہی تھی کہ بھئی ہمارے جو اوقات ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جو تبدیل کرنے والے ہیں ان کی اپنی ایک فکر کہ بھئی میں نے کس طرح سے کیا رکھنا ہے. ان کے آگے مختلف ادر ٹاسک ہوتے ہیں کہ کام بھی پورا ہو جائے، جو اسائنمنٹ ہے، جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہو، کام ٹھیک سے ہوتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تقاضا بھی پورا ہو کہ اس ماہ مبارک کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس میں جو ہے افراد کو تھوڑا سا رعایت ملے، تھوڑی سی ان کو جو ہے ہلکا کام ملے، اور اس مہینے کی برکت سے جو ہے ان کے لیے کچھ آسانیاں ہو جائیں. تو یہ دو چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوئے پھر وہ فیصلے کرتے ہیں. ان کی اپنی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، اور ادھر جن کو یہ چیزیں ملنی ہوتی ہیں تو ان کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کتنے کون سے اوقات ہوں گے، کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے. جبکہ حکومت کی طرف سے جو اوقات ہوتے ہیں وہ تو طے ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹرز میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اوقات طے ہو جاتے ہیں، پھر جو ہی مہینے کا آغاز ہوتا ہے ایک نئے اوقات کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ. کم وقت میں کام ہوتا ہے لیکن زیادہ ہوتا ہے. کیا آپ نے یہ چیز غور کی؟ برکت ہی برکت، ماشاءاللہ. تو پروگرام رمضان ایک مہمان، اور یہاں پر ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں اور یاد کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، محسوس کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ ابھی ہم اپنے وقت میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب ان کو محسوس کر رہے ہیں تو خدا کی پاکی اور اس کی مہربانیاں بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں، اور دل کرتا ہے کہ اپنے رب کی تعریف کر لیں. ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے ادائیگی میں ایک عجیب لطف اور ایک عجیب طرح کا جو ہے سرور آتا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم سب سے تو کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے انسان کنیکٹڈ رہتا ہے، اپنی ضروریات سے، اور اپنے اندر وہ ہر وقت جو ہے جھانکتا رہتا ہے، وہ چاہے وہ سمجھ رہا ہو کہ نہیں سمجھ رہا ہو. لیکن جس چیز سے وہ جو ہے دور رہتا ہے وہ اس سے رہتا ہے جو دراصل اس کا ہے، اور دراصل جو جس کا ہے. یعنی کہ ہم جس کے ہیں اور جو ہمارا ہے، ہم اس سے ڈسکنیکٹڈ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے وہ کہیں 7 پردوں میں چھپا ہے، یا کسی تصویر میں، کسی اور نقش میں ہم اس کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. اپنے آپ میں اگر ہم اسے تلاش کریں تو پھر وہ جو ایک کنیکشن بنتا ہے وہ
इसी बहुत ही प्यारे अंदाज में उसकी तारीफ पर मजबूर कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको जो है बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और गुनाहों की माफ़ी के लिए जब हम बात कर रहे हो तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दरअसल ये वो काम है जिससे वो खुश नहीं होता, और ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो उन्हीं कामों से खुश नहीं होता जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि हम उसका क्रिएशन है। जिसका क्रिएशन होता है वो नहीं चाहता कि उसका क्रिएशन जो है बर्बाद हो जाए या उसे नुकसान पहुंचे या धक्का पहुंचे, और वो उन सारी चीज़ों को उसके लिए जो है अलाउ नहीं करता कि अब तुमने ये नहीं करना और ये नहीं करना और ये नहीं करना, ताकि तुम महफूज रहो। तो मेरे रब की जितनी बातें हैं कि तुमने ये नहीं करना और ऐसे नहीं करना और ये नहीं खाना और ऐसे नहीं होना, तो फिर ये सारी बातें जो है सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए हैं, मेरे हुस्न में इजाफे के लिए हैं, मेरे निखार के लिए हैं और मेरे डेवलपमेंट के लिए है। जब इंसान इन राजों को पा लेता है तो फिर उसके लिए ये चीज़ कोई अलग सी नहीं होती कि भाई क्यों हम ये बात करें और क्यों ये बात नहीं करें, क्यों ऐसे करें और क्यों ऐसे ना करें। जो चीज़ वक्ती तौर पर अच्छी लगती है, जो सिर्फ ऊपरी तौर पर जो है कानों को भली लगे या फिर किसी तौर आपको मदहोश कर डाले, किसी गम से किसी फिक्र से बहुत दूर लेकर जाकर आपको आज़ाद कर दे और लगे कि मैं भूल गया हूँ सब कुछ, हालांकि चक्कर वही है, तो फिर वो कोई आपका दोस्ताना अंदाज नहीं है, बल्कि वो जो है ट्रैप है जो ख़त्म करके ही फिर आपसे दूर होगा, वरना फिर उसने जान नहीं छोड़नी। तो ट्रैप से बचने के लिए अपने आप से जुड़ना ज़रूरी है और अपने आप में उसको पाना ज़रूरी है जिसने हमें पैदा किया है। ओके, तो अब ये जो पाना और पा लेना है, इन सब के दरमियान में बात ये हो रही है कि खुशी और तमानियत कैसे मिले। तो खुशी और तमानियत के लिए जो है मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती हैं और जान लेना भी ज़रूरी होता है कि हो क्या रहा है। तो मैंने देखा कि भाई अभी जो है मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं और उन टाइमिंग्स पर जो है कहीं सूरज गुरूब हो रहा है और कहीं राइज हो रहा है, निकल रहा है। जहाँ सूरज जो है निकलना चाहता है, ऑन ड्यूटी हो रहा है, वहाँ पर जो है खाना पीना बंद उन लोगों का जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अभी ग्लोब पर ऐसे हैं जो रोज़ा रख रहे हैं, तो इन्होंने अपना खाना पीना बंद कर देना है। और जहाँ सूरज जो है ड्यूटी ऑफ करके जा रहा है, वापस गुरूब हो गया है, तो फिर वहाँ जो है लोग अपना खाना पीना शुरू करते हैं, रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। तो ये जो रूटीन है, ये जो चेंजेस हैं, ये ग्लोबली है और हर कोई इसी तरह जो है अपने औकात के हिसाब से अपना जो बात बताई गई है, जिस तरह की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से इवन खाने पीने का जो है प्लान कर रहा है, वरना इसके बगैर तो रोज़ा होगा नहीं। और रोज़ा तो लाजिम है। इन 30 दिनों में रोज़े फ़र्ज करार दिए गए हैं। आप सब ने जब रोज़ा रखा तो कल तो हमारे एक साथी ने कहा कि भाई बस इसके बाद मेरा वो जो एक झंझट होता था दिन भर का खाने पीने की फिक्र, जाहिर है जब इंसान अपने घर से दूर होता है और ख़ासकर जो हमारे बैचलर्स हैं यहाँ पर जो बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं और फैमिली से दूर हैं, पका पकाया नहीं मिल रहा, एक सिस्टम नहीं है, ख़ुद ही बनाना है, ख़ुद ही अपना ख्याल करना है, ख़ुद ही चीज़ें अरेंज करनी है और फिर ड्यूटी भी करनी है। तो उनको तो वाक़ईतन ऐसा ही लगता होगा कि भाई ये झंझट अब मुझसे दूर हुआ। और साथ ही साथ जब इस झंझट से दूर हुए तो ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, अजर ही अजर है। तो इनके लिए तो ग्रेट। और वो जो फैमिलीज़ के साथ हैं वो भी एक रिलैक्सेशन फील करते हैं कि भाई हम अपनी फैमिली के साथ हैं और ये जो इबादत का महीना है ये फिर पूरे सलीक़े और पूरे करीने से हम जो है गुजार पा रहे हैं। तो इधर भी अल्लाह का शुक्र है और ये लोग भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जिनके पास मैसर है कुछ, उनके लिए भी जो है शुक्र की कैफियत है, और जिनके पास जो मैसर नहीं है वहाँ भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सुकून का एहसास कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की वजह से हम उस झंझट से बच गए जो फैमिली के ना होने की वजह से एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर थी। तो कैसा है ये महीना कि हर हाल में जो है इंसान को खुश कर देता है।
اور اب کچھ جو ہے پڑھی لکھی سی باتیں. ایک آرٹیکل میرے سامنے ہے اور اتنے اچھے الفاظ میں یہاں پر باتیں ارینج کی گئی ہیں. واقعی جو علم والی باتیں ہوتی ہیں اس کا اپنا انداز اپنا ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ رمضان کی خوشبو اہل ایمان کی بستیوں میں ماہ رجب ہی سے آنے لگتی ہے اور یہ سوچ کر ایک خوشگوار احساس دل اور روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے کہ ایک بار پھر روح کی کثافتیں دور کرنے کا موقع مل جائے گا. انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے اور دونوں ہی کی اچھی دیکھ بھال ضروری ہے, نگہداشت ضروری ہے. جسمانی صحت کے لیے اچھی غذا, صاف ہوا اور صحت بخش طرز زندگی لازم ہے, جبکہ روح کے مطالبے کچھ اور ہیں کہ روح تو اللہ کی جانب ہے, من جانب اللہ ہے. اللہ نے آدم کے وجود میں اپنی روح پھونکی ہے, اس لیے خاکی وجود کی روح اپنے رب سے ملنا چاہتی ہے اور عبادات کا نظام روح کی نشو و نما کرتا ہے. واہ, جس طریقے سے اس آرٹیکل میں باتیں جو ہے لکھی گئی ہیں اور جس طرح سے ترتیب دی گئی ہیں, بہت ہی خوب. اور پھر آگے مختلف پہلو کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, نشاندہی کر رہے ہیں. پروگرام رمضان ایک مہمان میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے کہ اس مہینے میں کس طرح سے ہر لحاظ سے ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سکون, طمانینت اور خوشی کا احساس, برکت اور رحمت ضرور حاصل ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک سے ملایا, اس کی رحمتیں ہمارے لیے جو ہے عنایت کر دی. اور اللہ نے جب ہمیں یہ سب دیا ہے تو پھر اس کو یاد کرنے کی ڈیفرنٹ اسٹائل. تو دیکھیں جنید جمشید کس طرح سے اس بارے میں اللہ کی یاد کرتے ہیں کہ بھئی تو جو ہے میری طرف نظر کر لے, تو مجھے دیکھ لے. تو سامعین, یہ جو اللہ سے نیاز ہوتی ہے اس کے لیے مختلف عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, اور تلاوت کرتے ہوئے بھی ہم یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ میرے رب کا کلام ہے تو اس سے ہم کلام ہوں, اس سے بات کریں. تہجد کا اہتمام ہے, قیام اللیل ہے, شب داری ہے, اور رب کے حضور تنہائی میں منا جاتے ہیں, اور مغفرت کی دعائیں. یہ سارے جو کام ہیں اور ان سارے جو عبادات کے طریقے ہیں ان میں جو ہے انسان کی روحانی ترقی جو ہے ہوتی ہے. اور ماہ رمضان جو ہے یہ ظاہر ہے ہماری جو ڈیلی روٹین ہے اور جو مصروفیات ہیں ان سب سے ہٹ کر ہمیں عبادت اور نفس کے تزکیے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. جب سحری میں جاگ رہے ہیں اور اس وقت میں جو ہے جاگ کر پھر اپنا مختلف جو کام ہے وہ نپٹا رہے ہیں, فجر کی نماز ادا کر کے پھر سوچتے ہیں کہ بھئی عام دنوں میں جو ہے کیوں یہ قضا ہو جاتی ہے اکثر, تو بھی خیال آتا ہے کہ شاید اس وقت یہ بھی تو ایک اطمینان ہے کہ فجر کے بعد ہمارے پاس 1-2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے موجود ہیں, میسر ہیں کہ ان میں ہم کچھ آرام کر سکتے ہیں. ادروائز ڈیلی روٹین میں تو پھر فوراً ہی جو ہے ارلی مارننگ ہمیں نکل پڑنا ہوتا ہے. تو شاید یہ ایک احساس ہے, پھر شاید یہ کہ ہم جو ہے فرائض کے ساتھ بڑی غفلت کے عادی ہو گئے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس بات کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر لیں بہت ہی سوچ کے ساتھ, یقین کے ساتھ اور پوری آمادگی کے ساتھ اور شور ہو کر یقین کے ساتھ کہ اے اللہ تو جو ہے ہمیں اس غفلت سے دور کر دے, ہمارے دلوں میں اس کا احساس پیدا کر دے کہ ہمارے لیے فرائض کو جیسا تو نے ہم پر عائد کیا ہے ویسے ادا کرنا آسان ہو جائے, آسان ہو جائے. جی سامعین, بچوں کا رمضان اور بڑوں کا رمضان. اس مہینے میں ظاہر ہے بچے بھی جو ہے اس وقت اپنا شب و روز گزار رہے ہیں, بڑے بھی, اور بڑوں میں جو ہے وہ بڑے بھی ہیں جو بزرگ ہیں جو اپنی زندگی کے بہت سارا جو ایک وقت ہے سفر ہے وہ طے کر چکے ہیں, اور اب ان کی جو ایک نفسیات ہوتی ہوگی, ان کی جو سوچ ہوتی ہوگی وہ یہ کہ بھئی اب ہم نے جو ہے اپنی زندگی کے 70 سال گزار لیے, 75 سال گزار لیے, اب ہو سکتا ہے یہ میرا آخری رمضان ہو. تو ان کی آنکھوں سے ٹپکنے والا آنسو اور ان کے لبوں سے ادا ہونے والے دعا یا الفاظ, اس کا جو اس میں جو ایک احساس ہوتا ہے نا, وہ احساس
شاید ہم جو ہے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی ہماری زندگی میں بہت ساری بہاریں آنے والی ہیں، یا پھر یہ کہ ہم ابھی بہت سارے کام نپٹانے ہیں، آئندہ سال ہمارا یہ جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، ہم نے یہ سارے کام مکمل کرنے ہیں، گھر کی تعمیر ہو جائے گی، بچوں کی شادیاں ہم نے کرنی ہیں، اور ابھی ریٹائرمنٹ کا وقت آنا ہے، اور پھر یہ کام ہونا ہے، اور وہاں سے اتنا اماؤنٹ آنا ہے. تو یہ جو ہمارا سارا ایک جال بچھا ہوا ہے، اس جال کی رہنائیوں میں اور اس کی کشش میں کہیں ہم وہ والا احساس بالکل نہیں کر پاتے کہ جس میں اگر یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہوا تو ہم نے اس سے کیا کچھ اچیو کر لینا ہے. یہ خیال اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ انسان دکھی ہو کر بیٹھ جائے یا پھر کسی کونے میں جا کر بہت رونے لگ جائے. یہ احساس تو اس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں کہ ہم میچ کے آخری اوورز میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی ٹیم کو جو ہے کوئی 12 رن لینے ہوں اور آخری اوور ہے، تو وہ جو ایک جوشیلی ٹیم ہوتی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ 2 چھکے مجھے چاہیے بس. لیکن جن کے پاس امنگ نہیں ہوتی وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ 6 بال اور 12 رن، اور ان کا یہی کہنا ان کو وہیں پر جو ہے پست کر دیتا ہے، شکست طے ہو جاتی ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ صرف 2 بال اور میری جیت، تو پھر ویسا جوش میرے ہر رمضان کو میرے لیے مفید اور کارآمد بنا سکتا ہے. تو دعائیں تو ہم کریں گے خیر کی اور عافیت کی اور مہلت کی اور مزید مہلت کی، لیکن انتظامات سارے ویسے کریں گے کہ اگر یہ نہ ہوا جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہم خالی ہاتھ تو نہ رہ جائیں. ہمیں خالی ہاتھ تو نہیں رہنا نا. ڈیزائن وہی خدا ہے یہ حمد میں اکثر سنتی ہوں، سناتی ہوں، اور جتنی دفعہ سنتی ہوں تو اس کا ایک جو اس کو سمجھنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا وہ بدلتا چلا جاتا ہے. تو نصرت فتح علی خان نے اسے جس طرح سے گایا ہے وہ ایک ڈوبا ہوا انداز ہے جس میں وہ اسے سمجھ رہے ہیں اور اس میں ڈوب کر جو ہے بول رہے ہیں، اور پھر جو دوسرے اور لوگوں نے اسے پڑھا ہے تو ان کا اپنا ایک انداز ہے. تو آپ اگر اسے کبھی سے ٹرائی کریں، وہی خدا ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ کبھی کوشش کریں. ویژن یہ ہے کہ 119 ایسے ممالک ہیں، ایسے مقامات ہیں جہاں پر آج جو ہے ابھی تھرسڈے ہے، اور 24 ایسے مقامات ہیں جہاں پر کہ 16 اپریل ہو چکی ہے، یعنی کہ جمعہ شروع ہو چکا ہے، جمعہ کا آغاز ہو چکا ہے، جمعہ وہاں پر ہے. دین ابھی جو ہے وہ سارے ممالک جہاں پر صبح ہو چکی ہے تو ان کا جو ہے روزہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ سارے ممالک جہاں پر کی رات ہو چکی ہے تو یہ ابھی جو ہے تراویح وغیرہ پڑھنے میں مشغول ہیں، انہوں نے اپنا روزہ افطار کر لیا ہے. تو ان میں سے جو ہے جو ممالک اب جمعہ میں داخل ہو چکے ہیں تو ان کو میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ یہ تھوڑے سے کم ہے، 24 اونلی، اور 24 اونلی میں ایک ہے ہانگ کانگ، فرائیڈے ہے یہاں پر. دین میلبورن یہاں پر فرائیڈے ہے، منیلا، اوکے. سو اس طرح سے جو ہے شنگھائی، سنگاپور اور سڈنی، تہران میں نہیں، ٹوکیو میں جو ہے فرائیڈے یعنی کہ دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہے. اور تو یہ جو ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ہے ایٹماسفیئر ہے اور رات اور دن ہے، اس کے باوجود سب کا ماحول ایک ہے، سب کی فضا ایک ہے، اور وہ ہے نیکیوں کے بہار کی فضا. سب کا ماحول ہے رب کی رضا حاصل کرنے کا، اور سب کا جو ہے ایک ہی احساس کہ بس ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. تو یہ جو یونیک فیلنگ ہے، یہ جو ایک یونیک ماحول ہے، یہ اسی ماہ کی برکت سے ہے. اور ہم ہیں آپ کے ساتھ پروگرام رمضان ایک مہمان میں.
جی تو اب اس جو یونیک باتیں چل رہی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی ہر طرف ایک ہی ماحول ہے, ایک ہی جذبہ ہے اور ایک ہی خیال ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو غذا جس کا ذکر میں نے گزشتہ حلقے میں بھی کیا تھا وہ جو ہے کامنلی ہر کوئی جو ہے یوز کرتا ہے, خاص کر اس مہینے میں, اور اس کی جو خصوصیات ہیں, اس کے جو فائدے ہیں, اس پر مختلف پروگرامز میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں معلومات بھی ہم حاصل کرتے ہیں, اسے ہم استعمال بھی کرتے ہیں. تو اب اگر ہم اسے جانتے بھی ہیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو تھوڑا سا عام قسم کی گفتگو سے ہٹ کر ہو. آپ اگر اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اور کسی کو کچھ بتانا چاہیں گے تو کیا کہیں گے کہ بھئی مجھے بہت پسند ہے اور اس لیے پسند ہے کہ اس میں بہت فائدے ہیں, یا پھر یہ کہ بھئی اس کی مٹھاس مجھے اچھی لگتی ہے, یا پھر یہ کہ کیا ہے اس کا جو ہے حصول آسانی سے ہو جاتا ہے, یا پھر اس کا جو ہے کھانے سے مجھے طاقت محسوس ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے ایک ڈفرینٹ ٹائپ جو ہے ایک ساتھی نے بات اپنی پیش کی ہے. دیکھیں ان کا انداز کیا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی کھجور کا استعمال جو ہے سنت سے بھی ثابت ہے, اور جو ہے میں اس کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں کھجور استعمال کروں تو میں نے اپنے نبی کی سنت کو فالو کیا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. جیسا سحری سمیت جو ہے افطار میں اس کا استعمال ہوتا ہے, اور جو فوائد ہیں اس کے وہ سب سے پہلا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تر و تازہ انسان محسوس کرتا ہے خود کو اور توانائی محسوس کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھئی کھجور کھانے کے بعد مزاج جو ہے خوشگوار سا ہو گیا ہے اور بیٹر فیل کرتے ہیں. تو اس کی وجہ اب میں تو کیا بتاؤں, لیکن ماہرین جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کا ریزن لیا ہے مٹھاس. اب جس کو مٹھاس پسند نہیں ہے پھر تو جس کو مٹھاس پسند نہیں ہے ظاہر ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. اب جس چیز کی طرف کوئی انسان اٹریکٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے موٹیویشن کے سورس ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ساتھی نے جنہوں نے بات شیئر کی, ان کا کہنا تھا کہ بھئی میرے لیے یہ اسے موٹیویشن ہے, یا پھر میرے لیے جو خاص بات ہے اس غذا میں یا پھر اس پھل میں وہ یہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فائن اس بات سے جس بات کی طرف ذہن جا رہا ہے وہ یہ کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر میری اپنی ایک جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگ رہی, اور پھر وہ چیز جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اپنے اندر ایک اچھائی رکھتی ہے, اس کی اپنی ایک کوالٹی ہے, تو کیسے ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رضا کے لیے ہے اور اس کا حکم ہے, تو کھانے پینے سے ہٹ کر احکام کی طرف, مختلف کاموں پر عمل کرنے کے لیے, مختلف باتوں پر جو ہے عمل پیرا ہونے کے لیے جو ایک جذبہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہوگا لبیک کہنا. یہ کہنا کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں, جی ہم نے سنا اور ہم ماننے کے لیے حاضر ہیں. تو لبیک اعجاز رحمانی کس طرح سے کہتے ہیں, ایک قسم کا جو ہے جذبہ ہوتا ہے, یہ ہمارے اندر ایک جذبہ کریٹ کرتا ہے, اور پھر کوئی بھی کام جو مشکل بھی لگے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جی پروگرام میں کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی کا تذکرہ کر رہی ہوں پروگرام کے آغاز سے, اور آپ کی آواز میں خوشی چھلک رہی ہے جناب. جی الحمدللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. عائشہ میڈم بارک اللہ فیک. شیخ محبوب, جناب شیخ محبوب خوش آمدید. شکریہ, ذرا نوازش کرم, مہربانی. آپ کا جو بھی پروگرام آپ کرتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ وہ اتنا مٹھاس بھرا ہوتا ہے, اتنا کھجور یاد آ جاتا ہے. بالکل بالکل ایسے سمجھے میرے منہ کی بات چھین لی آپ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
खजूर जो दिया है हमें, नवाजा है खजूर, ये ऐसा है तो जन्नत का मेवा इसको कहा जाता है ना। जी जी। तो जी, ये मैंने सुना है, हदीस में सुना है कि जिस घर में खजूर रहता है, मिलता है, पाया जाता है, वो घर कभी भी फाका नहीं रह सकता, फाका नहीं रहता, फाके से नहीं रहता। मफहूम आपको याद रह गया जी। अब वो हदीस बोलने के बाद थोड़ा सा फिक्र पड़ जाती है भाई, साहब भाई के सामने बोलो तो बेफिक्री की बात है, वो पहचान लेंगे। तो बहरहाल आपने ये बात सुनी है कि खजूर के लिए ये है कि जिस घर में वो मैसर हो वहाँ फाका नहीं होता। जी, फाका नहीं होता, बिल्कुल। और इसमें इतने हमको फायदेमंद चीजें हैं इससे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना इसमें छुपा के रखा है सब कुछ। जो यानी कि 2 खजूर खा लेने से मानिए कि सारी भूख मिट जाती है, ऐसा फील होता है आदमी को। जी जी तो जी। मान लीजिए इसमें कितना फायदा, इसमें कितने क्या बोलते हैं अज्जा होते हैं इसमें, जो इंसान की जरूरत के लिए हैं जी, वो सब। तो आज आपने कितने खजूर इस्तेमाल किए इफ्तार में, ये बताएं? करते हैं खजूर इस्तेमाल करते हैं या फिर खजूर इफ्तारी तो रोजाना मैं बरसों से करता आ रहा हूँ, जो खजूर से ही इब्तिदा होती है। अच्छा। खजूर और पानी। सबसे पहले खजूर को ढूंढते हैं हम इफ्तार खोलने के लिए। सही है। खजूर ढूंढते हैं, अगर खजूर नहीं तो मानिए कि इफ्तारी हमारी नहीं हुई। तो अच्छा, खजूर से ही हम इफ्तारी, यानी आपको यूँ लगता है कि अगर मैंने जो है खजूर नहीं खाया तो मैंने अपना रोजा इफ्तार नहीं किया? नहीं, ऐसा फील होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और कौन सा खजूर पसंद है? बहुत सी अक़साम है ना, आप कोई पर्टिकुलर टाइप का लेते हैं, किसी खास किस्म का, या जो मिल जाए? हाँ, वो नहीं, वो नाम याद नहीं उसका मुझे। तो बहुत मिठास भरा होता है, ज्यादा गीला नहीं होता है, थोड़ा सूखा होता है। अच्छा, थोड़ा सूखा रहता है, उसमें बीज रहती है बाकायदा। तो भाई वो तो सब में होती है। हाँ, वो स्पेशल एक पैक किया होता है, उसको अलग से पैकिंग किया होता है। ओह ना, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है वो उस टाइप का जो है खजूर फिर आप तलाश करते हैं। ओके, हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम में शामिल होने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं जितने भी हमारे दोस्त है सभी से मैं कहता रहता हूँ कि मोहतरमा आयशा मुदाही साहिबा जो है, वो कौन से भी प्रोग्राम में शामिल हो, प्रोग्राम का भरपूर 100% इंसाफ से प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आपने ये बात की है, बस ये आमीन हो जाए। जी जनाब। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये सही बात है। शुरू से मैं जितने जितने सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ आपको, आखिरी ये दीनी प्रोग्राम ही नहीं है, कोई भी, जैसे गुड इवनिंग कतर हुआ था पहले, ख्याल अपना से याद आया, ये आपने क्यों रोक दिया इसको, ख्याल अपना से? बस वो ख्याल जो है थोड़े से रुक गए हैं भाई। ख्याल नहीं आते, अब बेख्याली हो गई है। जवाब बहुत अच्छा है। चलें, तो फिर आप जो है अपने रोज़ों का बहुत ख्याल के साथ एहतमाम करें और जो काम करें बाशऊर होकर करें। जी, कुछ इजाजत हो तो एक 2 लाइन रमजान के हवाले से सुना सकता हूँ? हाँ, कोई और कॉलर है नहीं और 1-2 मिनट और हैं, तो आप 1 मिनट में जो सुना सकते हैं सुना दें। इसका फायदा उठा लेंगे। जी, ज्यादा वक्त ना ले, 1 मिनट में सुना दें। जी इंशाल्लाह। जी। अजीम मेहमान आ गया है, अजीम मेहमान आ गया है, अजीम मेहमान आ गया है, कि माह रमजान आ गया है, कि माह रमजान आ गया है, अजीम मेहमान आ गया है, इबादतों की बहार लेकर, सखावतों का खुमार लेकर, चलो उठो प्यारे रोजेदारो, खुदा का फरमान आ गया है, अजीम मेहमान आ गया है, अजीम मेहमान आ गया है, कि माह रमजान आ गया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा नवाजिश करम, अच्छा अंदाज होता आपका, बहुत शुक्रिया आपको। आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपको भी जो है खुशियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया जनाब,
اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ڈیزائن پروگرام رمضان ایک مہمان میں شیخ محبوب ہمارے ساتھ تھے اور کھجور پر جو ہے بڑی تیز روشنی ڈالی انہوں نے. میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ پوٹاشیم ہے, میگنیشیم ہے, اور اس کے استعمال سے جو ایک بات مجھے ذرا چونکا رہی ہے وہ یہ کہ بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے. اوکے, آئی شوڈ نوٹ دس. اور بیلنس رہتا ہے بلڈ پریشر. دین کولیسٹرول بھی جو ہے اس کا لیول بھی کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ریشے ہوتے ہیں اور یہ جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں. تو جب یہ ٹھیک رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شریانوں اور دل سے جڑے مسائل میں جو ہے کمی آتی ہے. سامعین, بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ جو مہینہ ہے اور اس میں جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے باشعور انداز میں, یعنی کہ جان کر, اویئر ہو کر اپنے قدم اٹھانا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک روٹین میں یا پھر ایک کلچر کے طور پر کوئی آپ کام کر رہے ہوں, ہم کام کر رہے ہوں اور اس کا جو ایفیکٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں حاصل ہو رہا, تو محنت کی محنت ہوئی اور پھل کچھ نہ ملا, ایسا نقصان نہ ہونے پائے. جب ہم سوچ سمجھ کر اور جان کر کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کرنا ہے, ایگزیکٹلی جب اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کام کریں گے تو پھر اس کام کا, اس محنت کا اجر بھی کئی گنا ہو کر ملے گا. کیونکہ اس مہینے میں اجر بڑھ جاتا ہے نا, جو 1 ہونا تھا وہ 70 ہو جاتا ہے اور جو سنن ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں. تو ایکسٹرا, بہت ایکسٹرا. اور اس میں جو ہے پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جس نے کھویا اس نے بہت ایکسٹرا کھویا. تو کھونا بھی نہیں ہے, پانا بھی ہے, اور پانے کے لیے بہت الرٹ رہنا ہے. جی ہاں, الرٹ رہنے کے لیے صحت کا خیال رکھنا ہے, اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے یہ ہے کہ بھئی تھکاوٹ اور بوجھل پن جو ہے نا اسے فوراً کہنا ہے کہ بھئی اللہ حافظ, تم چلو اور آگے بڑھو, تاکہ ہم جو ہے پھر سے ریفریش ہو جائیں اور پھر اپنے کام میں لگ جائیں. تو اس کام میں بھی, یعنی کہ بوجھل پن کو اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے اس ٹارگٹ کو بھی جو ہے کھجور آپ کے اچیو کروا سکتا ہے. اگر آپ جو ہے افطار میں کھجور جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں, روزہ کھولتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے تھکاوٹ اور بوجھل پن جو ہے فوراً غائب ہو جاتا ہے اور ہم ریفریش ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو نظام ہے یہ میرے رب کا بنایا ہوا ہے, اور یہ جس ہستی کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا, چلیں ان کو بھی یاد کر لیں. اور ایک بہت ہی پیاری سی نعت جو مجھے خاص کر بہت پسند ہے, ویسے نعت تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پسند نہیں ہے, تو چونکہ ہم کھجور کی مٹھاس کی بات کر رہے ہیں اور دل کی خوشی کا ہم جو ہے احساس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ والے الفاظ ہمارے لیے بہت ہی ایسے لگے گا کہ بھئی اس سارے جو ہماری جو فیلنگز, ہم جن چیزوں کو ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مددگار ہے. تو دیکھیں اس نعت میں کیا بات کہی جا رہی ہے. میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا. تو سامعین, آج کے اس حلقے سے عائشہ مجاہد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.